السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ عبدالرحمن آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ جانشینی سرٹیفکیٹ اور لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ سے متعلق ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کن چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اور لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کس جگہ پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ان دونوں سرٹیفکیٹس کو ایشو کرنے کی مجاز اتھارٹی کون سی ہے، ان میں ڈفرنس کیا ہے، کس چیز کے لیے لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ چاہیے اور کس چیز کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اگر آپ کی کسی بینک یا کسی ادارے میں فوت شد جو آپ کا ہے اس کی کوئی رقم کسی بینک وغیرہ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس رقم کی بابت جب بینک سے رجوع کرتے ہیں تو بینک آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا مطالبہ آپ سے کرتا ہے کہ جی آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے آئیں تو پھر آپ کے وارثان کو جو ہے یہ رقم ملے گی۔ تو اس کے لیے بینک سے سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے، بینک وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے رقم کی بابت کہ اتنی رقم یہ جو فوت شد ہے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ تو اس رقم کی بابت ہم لوگ جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ عدالتیں جاری کرتی تھی، سول کورٹ کی جورسڈکشن تھی، لیکن اب پچھلے 1-1.5 سال سے اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اب سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو مجاز ادارہ ہے وہ نادرا ہے۔ تو آپ وہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پلس FRC فارم جو ہوتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، جس میں فوت شد کے قانونی وارثان ہوتے ہیں، وہ لسٹ ہوتی ہے FRC، مطلب اس میں سارے قانونی وارثان کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ FRC فارم، ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوت شد کا، اور جو آپ کے پاس بینک نے جو دی ہوتی ہے آپ کو سٹیٹمنٹ، وہ سٹیٹمنٹ، یہ تینوں چیزیں آپ لگا کے نادرا کے پاس اپلیکیشن دیتے ہیں۔ نادرا کا باقاعدہ ایک سیل اس میں بنا ہوا ہے جو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ آپ وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک فیس ہے، وہ فیس آپ ادا کرتے ہیں، تو نادرا جو ہے وہ یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ 10 سے 15 دن کے اندر اندر آپ کو جاری کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا سکسیشن سرٹیفکیٹ صرف بینکس وغیرہ میں جو آپ کی رقم پڑی ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ وارثان میں رقم تقسیم کرنے یا اس کو وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ کہاں سے جاری ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کس جگہ پہ پڑتی ہے۔ تو جو لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ فوت شد کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، پراپرٹیز میں آپ کی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے بعد کوئی اموویبل پراپرٹی، کوئی مکان پلاٹ وغیرہ ہے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ نے کوئی پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، مکان پلاٹ وغیرہ یا کوئی گاڑی وغیرہ جو فوت شد کے نام پہ ہوتی ہے اس کو وارثوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، ان کے نام پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے پراپرٹی کو، تو آپ کو لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ عدالتیں جاری کرتی ہیں، سول کورٹ اس سرٹیفکیٹ کا اجرا کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اس کا پروسیس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو فوت شد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، قانونی وارثان کی جو ہوتی ہے وہ FRC چاہیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو پراپرٹیز آپ ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں اس فوت شد کے نام پہ جو ہیں ان کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فور ایگزامپل کسی فوت شد کے 6 وارثان ہیں تو 6 کے 6 بطور پلینٹف اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بھی یہ اپلیکیشن دائر کر سکتا ہے سول کورٹ میں۔ سول کورٹ میں آپ لیگل ہیئر ڈیکلریشن کے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کیس فائل کرتے ہیں۔ اس میں عوام الناس، پبلک ایٹ لارج پارٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں جو آپ کے دیگر قانونی وارثان ہوتے ہیں، اگر ایک کی طرف سے اپلیکیشن دی ہے تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بطور ڈیفینڈنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کورٹ جو ہوتی ہے عوام الناس کی حد تک نیوز پیپر میں جو ہے ایڈ دے دیتی ہے کہ اگر کسی کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو وہ آ جائے، آ کے جواب داخل کرے اور دعوے کو کنٹیسٹ کرے۔ اس کے علاوہ جو باقی قانونی وارثان ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہوتی ہے اس پہ کورٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو کے آ جاتا ہے۔ جو باقی وارثان ہوتے ہیں وہ کورٹ میں اپیئر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد وہ اس میں کنسینٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہی وارثان ہیں، ان کو آپ ٹرانسفر کر دیں، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں اعتراض ہو کہ بھئی کوئی وارث رہ گیا ہے جس کا FRC میں اندراج نہیں تھا یا کوئی اور معاملات ہیں، تو وہ اس میں جواب داخل کرتا ہے، اس میں آبجیکشنز لیتا ہے کہ جی یہ اس میں فلاں فلاں چیزیں مسنگ ہیں یا اس میں کوئی پراپرٹی مسنگ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے۔
اس کی اسٹیٹمنٹ داخل ہونے کے بعد اگر تو کسی وارث کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کورٹ ان کے حصے ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس شیئر ہولڈر کے حصے میں جو اس کے وارثان ہیں، قانونی لیگل ہیئرز ہیں، کس کے حصے میں کتنی پراپرٹی آتی ہے یا کتنا شیئر آتا ہے۔ اس حوالے سے ان حصوں کو ڈٹرمن کرنے کے بعد کورٹ لیگل ہیئر ڈیکلریشن کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ آپ مجاز جو بھی ادارے ہوتے ہیں، ایکسائز میں اگر کوئی پراپرٹی ہے، گاڑی وغیرہ، تو وہاں پہ سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں، اس کی مصدقہ نقول وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی پٹواری وغیرہ یا ریونیو سرکل کی پراپرٹی ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ اس کی مصدقہ نقل دیتے ہیں، اور وراثت کا انتقال جو ہوتا ہے وہ قانونی وارثان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ کا جو میجر ڈفرنس ہے وہ موویبل اور اموویبل پراپرٹیز کے حوالے سے ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ صرف اور صرف پیسوں کے حوالے سے جو بینکس وغیرہ میں آپ کے پڑے ہوتے ہیں فوت شد کے، ان کو ڈیل کرتا ہے، اس کا مجاز ادارہ نادرا ہے جو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، جبکہ لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ اموویبل پراپرٹیز کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں پراپرٹیز میں آپ کے مکان، پلاٹ، گاڑی وغیرہ جو بھی چیزیں فوت شد کے نام پہ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ متعلقہ بینک میں اس کی جو ہے وہ نقل یا اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس شخص کے فوت شد کے قانونی وارثان ہوتے ہیں ان میں جو رقم تقسیم کے اعتبار سے بنتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بینک وہ پیسے جاری کر دیتا ہے۔ لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ آپ ایکسائز کے آفس میں اگر کوئی گاڑی ہے تو وہاں پہ اس کی مصدقہ نقل پرووائڈ کرتے ہیں، وہ متعلقہ جو اس کے قانونی وارثان ہوتے ہیں اس کے نام پہ ان کا انتقال کر دیتے ہیں، یعنی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پراپرٹی، گاڑی، مکان، پلاٹ وغیرہ ہے وہ ریونیو سرکل میں آتا ہے تو آپ پٹواری وغیرہ کو جو بھی اس کا کنسرنڈ ہوتا ہے پٹواری، اس کو آپ اس کی مصدقہ نقول دیتے ہیں تو وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے قانونی وارثان کے۔ اگر کوئی ایل ڈی اے یا کسی اور سوسائٹی میں وہ پلاٹ واقع ہو تو آپ مجاز جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس میں لیگل ہیئر ڈیکلریشن کا وہ سرٹیفکیٹ کی مصدقہ نقل داخل کرتے ہیں، اور وہ آپ کے نام پہ یہ وراثت کا انتقال، یعنی وراثت آپ کے نام، آپ قانونی وارثان کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیگل ہیئر کے حوالے سے جو میجر ڈفرنس تھا وہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کا پروسیس بھی جو تھا لیگل ہیئر ڈیکلریشن سرٹیفکیٹ اور سکسیشن کے حوالے سے اس پہ بھی آپ کو بریف کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس حوالے سے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔